اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 38، سورہ بقرہ، آیت نمبر 211 سے 214 اور نمبر 211 سے 214 تک سورہ بقرہ اور لیسن نمبر 38۔ سو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کل جو ہے یہ تعالیٰ سے ہے، ٹھیک ہے، پوچھ، یہ امر کا صیغہ ہے، کرنے سے ہے، سوال ہم کرتے نا تعالیٰ، تو یہ ہاں مطلب پتہ نہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، مجھے نئی لنک بنانی پڑی۔ تو کل جو ہے یہ تعالیٰ سے ہے، ٹھیک ہے، پوچھ، یہ امر کا صیغہ ہے، آپ پوچھے بنی اسرائیل سے۔ کل کا جو روٹ ورڈ ہوگا 3 حمزہ لام، بنی اسرائیل۔ بنی آپ سب کو معنی آتا ہوگا اب، ہے نا، بنی کا معنی آتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ ادرا، آئی ہوپ کہ اب آواز صحیح آ رہی ہے تم کو۔ اوکے، بنی مطلب بیٹوں سے، ٹھیک ہے، بنی بیٹے، اسرائیل کے بیٹوں سے پوچھے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل کے بیٹے اسرائیل کون تھے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ماشاءاللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے پوچھے کتنی، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنی، آتیناہم کتنے الفاظ ہے، کون بتائے گا؟ 3، ماشاءاللہ۔ آتا سے ہے دینا، نہ ہم نے ان کو دی، ہم نے ان کو، من آیات میں سے، یعنی کہ اتنی نشانیاں دی ہم نے، بین کہتے ہیں کوئی واضح چیز کو، روشن واضح چیز کو، بینتن، تو کتنی ہی روشن اور واضح نشانیاں دی، ومن اور جو یبدلو، اس کا روٹ ورڈ بتائیں، بدلو کا روٹ ورڈ بتائیں۔ بادال لام، ماشاءاللہ، بدلا، ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال اسی مطلب میں کرتے ہیں نا، بدلنے کے، ٹھیک ہے، تو اسی ورڈ سے بنا ہے اردو میں بھی۔ وہ بدل دے گا، جو بدل دے گا نعمت تم سب کو پتہ ہے، نعمت اللہ کی نعمت۔ اور ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 2 اسم ساتھ ہوتے ہیں نا، تو جو دوسرے کے نیچے آخر میں زیر آتا ہے، جیسے یہاں پر ہے اللہ ہی، ٹھیک ہے، نعمت اللہ ہی، تو اللہ کی نعمت کی کا معنی جو ہوتا ہے نا، ایک زیر کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، نعمت اللہ، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ 2 الفاظ دیکھیں گے، بعد والے کے نیچے زیر ہوگی نا، تو ترجمہ کی، اس کی ملکیت کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت کو، من سے بعد اس کے بعد، ماں جو، جاءت ہو آئی اس کے پاس، جاءت ہو آئی اس کے پاس، فإن تو بے شک، اللہ شدید العقاب، شدید ہے، سخت ہے، شدید کا لفظ ہم اردو میں جانتے ہیں نا، شدید ہے، سخت ہے، العقاب، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے عقاب کا؟ عقاب، کا تو عقب پیچھے، کسی کے پیچھے آنا، ٹھیک ہے، تو یہ جب کسی گناہ، کسی کے گناہ کی سزا جو ہوتی ہے اس کو عقاب کہتے ہیں، کیونکہ اس کے عمل کے بعد اس کا نتیجہ سزا کی سزا ہوتی ہے۔
फिर ज़ुय्यिना, ज़ुय्यिना जैसे हम जीनत कहते हैं ना, जीनत, तो जीनत क्या खूबसूरती को कहते हैं जीनत, तो इसी से है ये ज़ुय्यिना, खूबसूरत बना दी गई। ठीक है, ये जा पे जो पेश है इसकी वजह से ये बना दी गई मजहूल फेल है ये, यानी कि किसने बनाई ये नहीं बताया, मगर बना दी गई, खूबसूरत बना दी गई लिल्लज़ीना, लोगों के लिए। लिल्लज़ीना कितने अल्फाज हैं? 2 माशाल्लाह। ली लिए, अल्लज़ीना उन लोगों के, ठीक है, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, अल हयातुद दुनिया दुनिया की जिंदगी, वयस्फरूना सखरा, ये जो है ना मस्खरी करना, उर्दू में कहते हैं ना मस्खरी करना, ये इसी से है। ठीक है, मस्खरी करना क्या मतलब है? यस्खरूना, वो मजाक उड़ाते हैं, तो मस्खरी करना भी यही है ना, किसी को कमतर समझ के उसका मजाक उड़ाना। ठीक है, सखरा यस्खरूना मिनल्लज़ीना, उन लोगों का, आमनु जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, इत्तकू जिन्होंने तकवा किया। तकवा का रूट वर्ड अब सबको याद होगा, क्या है तकवा का रूट वर्ड? काफी दफा आ चुका है, वाव काफ या, माशाल्लाह, वाव काफ या, नहीं ता नहीं है बसिया, ता इसमें रूट वर्ड का नहीं है, वाव काफिया, फौकहुम, फौका, फौका उर्दू में हम बोलते हैं ना फौकियत, फौकियत का लफ्ज़ सुना है आपने? क्या मतलब होता है? किसी को किसी के ऊपर रखना, ठीक है ना, ज्यादा अहमियत देना। तो फौकहुम, ये ऊपर होंगे उनके, ये भी चीज है। ठीक है, फौकहुम, फौकियत जिस लफ्ज़ से बनता है ऐसे, फौकहुम ऊपर होंगे, यौमा दिन अल क़यामह, क़यामत के दिन, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यर्ज़ुक़ु, यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है, मन यशाओ, मन जिसको, यशाओ वो चाहता है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के, ये तो इतना आसान लग गया ना, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। फिर कानन नासु, काना थे लोग, उम्मतन उम्मत, वाहिदतन एक, अबासल्लाहु तो भेजा अल्लाह ने, नबीना नबियों को, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले। मुबश्शिरीना का रूट वर्ड बताएं? बशरा, माशाल्लाह, बशरा, मीम जो है ये रूट वर्ड का नहीं है। ठीक है, ये मीम जब आता है तो अक्सर तर्जुमे में होता है कुछ करने वाले, ठीक है, वाले के मानी देता है ये मीम, लेकिन ये आमतौर पर जो होता है रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, मुस्लिम ईमान लाने वाला, इस्लाम लाने वाला। ठीक है, तो मोमिन ईमान लाने वाला, तो ये मुबश्शिर बशीरत देने वाला, खुशखबरी देने वाला। और यानून किस लिए है? यानून किस लिए? जमा के लिए, माशाल्लाह। तो मुंज़िरीना, मुंज़िरीना डरावा देना, नज़ीर जो हम कहते हैं ना, बशीर और नज़ीर, तो ये भी चीज है, मुंज़िरीना न, तो डरावा देने वाले। वअंज़ला और नाज़िल की, माअहुम उनके साथ, अल किताब, हाँ माशाल्लाह, ये प्लूरल है। इन दोनों के वाहिद बताएं तो आप कैसे बनाएंगे? मुबश्शिरीना और मुंज़िरीना का वाहिद कैसे बनाएंगे आप? मुबश्शिरुन और मुंज़िरुन, ठीक है, मुबश्शिरुन और मुंज़िरुन, माशाल्लाह, या नून हटा देंगे और
را کے اوپر ہم دمہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، منذرن یا فتح تنوین لگا لیں گے، منذرن یا مبشرن، ٹھیک ہے. وانزلہ اور نازل کی، ماشاءاللہ، وانزلہ اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ، مع کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، مع اہل و عیال، یعنی کہ اہل و عیال کے ساتھ، تو معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکما لی تاکہ، یحکما وہ فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس میں وہ، اختلفو کا روٹ ورڈ بتائے مجھے. ہا لام فا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ تا جو ہے تا روٹ ورڈ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ تا جو ہے یہ باب کی ہے، جو میننگ دینے کے لیے آئی. اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فیہی اس میں جمع کی نشانی کیا ہے؟ اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، بتا سکتے؟ واو ماشاءاللہ. وما اختلفا، وما اور نہیں، نہیں اختلاف کیا، فیہی اس میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، اوتو عطا سے ہے، عطا دینا، اوتو دیے گئے، ہو اس کو، من سے بعد، من بعد اس سے، ما جو، جاءتہم آئی ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں. بیناتو کا واحد بتائیں، بیناتو کا واحد کیسے بنے گا؟ بینتن، ماشاءاللہ، بینتن. بغیم ضد کی وجہ سے، بغی کا ہم نے اچھی طرح سے پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم، بغاوت بھی اسی سے ہے. بغیم ضد کی وجہ سے، باغا با غین یا، بینہم اپنے درمیان، فہدا تو ہدایت دی، اللہ اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، بما ساتھ اس کے، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فیہی اس میں، من الحق حق میں سے، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے حکم کے، واللہ اور اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے. یہدی کا روٹ ورڈ بتائیں، یہدی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہدایا، ماشاءاللہ. ہدایت دیتا ہے، من یشاء، من جو، جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. پھر ہم کیا، حسبتم خیال کر لیا تم نے، سمجھ لیا تم نے، حسبا حسبا سے ہے، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ اس کا حسبا ہے. تم نے خیال کر لیا، تم نے سمجھ لیا، ان سے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے. کا روٹ ورڈ بھی کلیئر ہے نا؟ تدخلو کا روٹ ورڈ آسان ہے نا؟ دخلا، ہاں ماشاءاللہ. الجنتا جنت میں، ولما اور حالانکہ نہیں، یاتیکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین مثال الذین ان لوگوں کی، خلو جو گزر گئے. خالی سے ہے یہ، خلا
काला वाव खा लाम वाव, किसी चीज को जब खाली कर देते हैं तो अंदर जो चीज होती है वो निकल जाती है ना, तो इसी तरह खलाओ जो गुजर चुके, जो चले गए, दुनिया को खाली करके चले गए, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, मस्सतहुम 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 पहुंची उनको, इसका रूट वर्ड बताएं, मस्सतहुम का रूट वर्ड बताएं। हाँ माशाल्लाह, मीम सीन सीन है, ठीक है, ये ता रूट वर्ड की नहीं है, ठीक है। मस्सत पहुंची, ये पहुंची के मानी में देखिए, मीम सीन सीन, पहुंची उनको, अलबसाओ सख्तियां, वद्दर्राओ और मुसीबतें, वजुल्जिलू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाजिया माशाल्लाह आज आप आ गई। जिलजिला जो होता है ना, ये सी से, जिलजिले में भी हर चीज हिल जाती है ना, जिलजिलू इसी से है ये, वो हिला मारे गए, हत्ता यहाँ तक कि यकूला पुकार उठे, कह उठे, अर रसूल वल्लदीना और वो लोग आमनु ईमान लाए, माहू उसके साथ, मता कब आएगी, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, अला खबरदार सुनो, इन्ना बेशक नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, करीबुन करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तर्जुमा पढ़ लिया, हम तफसीर की तरफ चलते हैं। ओके, तो तर्जुमा है पहली आयत का, बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह मन युबद्दिलु निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। बनी इसराइल से पूछो तो कि हमने इन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता की, और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद बदल डाले, वो जान ले कि अल्लाह ताला भी सख्त अजाबों वाला है। तो हम इंशाल्लाह आगे तफसीर करें, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। सुभान अल्लाह, ये जो आयत हमने, ठीक है, आयत 200 से हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुख्तलिफ किरदार बताए हैं असल में। और जनरली क्या है कि पहले जो दुनिया से मोहब्बत करता है, कहता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया, उसको आखिरत की कोई परवाह नहीं होती। फिर हमने बाद में पढ़ा कि जो लोग जो मुनाफिकों के बारे में पढ़ा कि जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत बात करते लेकिन उनके दिल में दुश्मनी और अनाज होता है, जो पीछे जाते मुसलमानों को हर्ट करता है। तो मतलब इन सब आयत से हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह आईना दिखाया है लोगों को। तो देखिए कुरान जो आयत हम पढ़ते हैं ना, वो ये कहानी हम नहीं पढ़ रहे कि देखो इस तरह से थे लोग, ऐसे थे, नहीं। असल में मकसद क्या है कि हम इन आयत में अपने आईना देखें कि क्या हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अंदर क्या है, ठीक है। असल मकसद कुरान को समझने और पढ़ने का मकसद क्या है कि हम जो भी चीज पढ़े हम इसको अपने ऊपर से जज करें कि हम कहाँ हैं इसमें, ठीक है। इसलिए कि मुख्तलिफ किरदार हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हाँ बिल्कुल अपनी इस्लाह के लिए हमारे सामने अल्लाह ताला एक आईना रख रहे हैं कि देखो लोग किस किस तरह के होते हैं दुनिया में। तो अब यहाँ पर क्योंकि पीछे की आयत में मुनाफिकीन के बारे में बताया गया, और मुनाफिकीन आपको पता है कि ये बकरा जो है वो मदीना में नाजिल हुई थी ना, और मदीना में मुसलमानों को पहली बार बनी इसराइल से यानी यहूदियों से वास्ता पड़ा था। मक्का में यहूदी नहीं थे, और यहूदियों ही में जो बहुत से लोग जो मुनाफत करते थे, वो यहूदियों में काफी लोग थे जो बज़ाहिर से मुसलमानों के दोस्त बन जाते थे, मगर उनके दिल में मुसलमानों से भी दुश्मनी होती थी।
اسی لیے اب جو ہے مکہ کے جو مدینہ میں اس وقت کے بنی اسرائیل تھے، اس وقت یہودی تھے، ان کو بھی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارے طریقے ہیں اگر تم دیکھو تو تمہارے باپ دادا کے طریقے ایسے ہی تھے اور تم انہی کے راستے پہ جا رہے ہو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا کہ بنی اسرائیل کو ہم پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں عطا کی، واضح دلائل دیے، لیکن یہاں پر ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں آیات بینات، روشن نشانیاں سے کیا مراد ہے کہ وہ کھلے کھلے معجزات جو بنی اسرائیل کو دیے گئے، ان کا حوالہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ ایمان اور ہدایت کا راستہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ جو عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے وہ دنیا جہان کے معجزے دیکھ کر بھی بدستور اپنے تذبذب میں اور اپنی بے اعتقادی میں پڑے رہتے ہیں۔ آخر دیکھو بنی اسرائیل نے کتنے معجزے دیکھے۔ تو آپ نے پڑھا، لیکن شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن اور ہم نے بہت سی چیزیں پڑھی نا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے لیے منہ سلوہ اتارا، ان کے لیے کیسے کیسے معجزات ہوئے، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، اور ہمیں احساس ہوتا تھا نا کہ یہ کیسے انسان تھے، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھتے تھے، پھر کیوں اپنے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، پھر کیوں صحیح طرح سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ کبھی آپ لوگوں کے دلوں میں سے ہوتا ہے جب آپ نے شروع کیا تفسیر پڑھی اور ان کے جو باتیں ساری پڑھی کہ کیا 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 انہوں نے، تو انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اتنی ساری نشانیاں دیکھتا ہے، سامنے معجزات آتے ہیں کہ سمندر پھٹ رہا ہے، اس میں سے دیکھیں سارے یہودی نکلے سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ میرا ماؤس کچھ کریں مگر ساتھ ساتھ بات بھی کر دیتے، تو ہمیں جیسے حیرت ہوتی ہے کہ کمال ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر سے نکالا، پھر فرعون کو ڈبو دیا، اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا مطالبہ کیا تھا فوراً کہ ہم کو کسی کافر قوم کے پاس سے گزرے، اور ان کو دیکھا کہ وہ بت کی پرستش کرے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ ہم کو ایسا خدا چاہیے، کہا تھا نا، اور پھر فوراً سے انہوں نے ایک بچڑا بھی بنا لیا اور اس کی عبادت بھی کرنے لگے۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اصل میں دیکھیں انسان اور جانوروں کا فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، جب تک اپنی عقل و سمجھ سے انسان نہیں سوچتا، غور و فکر نہیں کرتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر پورے اخلاص سے وہ حق کو پہچان کر قبول نہیں کرتا، جب تک اسے صحیح ہدایت نہیں ملتی۔ تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے دل سے کھولتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، جو جس چیز پر تھے اسی پر رہتے تھے۔ تو ہم اس سے کیا سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ان کا ہمارے سامنے یہ جو کردار ان کا آتا ہے، تو کیا ہم کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کیا ہم یہ جو ان کا رویہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے معجزے سامنے آ جاتے تھے پھر بھی ان کو ایمان نہیں ملتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو بھی پہچان دیا انہوں نے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور پھر بھی آپ کے آنے پر ان کو ہدایت نہیں ملی، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اصل میں جب حق سامنے آتا ہے نا تو انسان کو ایک تو یہ کہ پوری طرح سے اخلاص کے ساتھ غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور حق کو صحیح طرح سے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر وہ حق اس کی اپنی خواہشات کے خلاف جا رہا ہو
تو پھر اپنی خواہشات کو اور اپنے دل کے شکوک کو ختم کر کے اس حق کو قبول کرنا ہوتا ہے، ورنہ حق نہیں حاصل ہوتا۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ جیسے ہر لیول، کوئی بھی برائی ایک لیول سے نہیں ہوتی کہ ہائیسٹ لیول، یہ تو ہائیسٹ لیول ہے۔ ان کا جو تھا لیول، وہ تو ہائیسٹ لیول تھا کہ سامنے سامنے معجزات ہوئے اور پھر بھی انہوں نے ایسی حرکتیں کی۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں بہت سی برائیاں ہیں کہ ہم بھی سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم دین کی مجلسوں میں جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے طریقوں پہ، اگر ہمارے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے تو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیوں کہ دیکھیں اگلی آیت جو بڑی ڈراوے والی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ نعمت، اللہ کی جو نعمت ہے وہ ہدایت اور شریعت ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر ہے جو ہمارے لیے دنیا میں انسانوں کے لیے، تو وہ ہدایت اور شریعت قائم ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے اس نعمت کا دروازہ کھول دے، اس کو سمجھ آنے لگے، سمجھ جائے کہ ہاں یہ تو سچ ہے، یہ حقیقت ہے، پھر انسان اس نعمت کا شکر نہ ادا کرے۔ اور وہ نعمت کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ کسی نعمت کا شکر انسان کیسے کر سکتا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرے۔ اور نعمت کا حق کیا ہوتا ہے کہ صحیح طرح سے دل سے اس کو قبول کرنا کہ واقعی میں یہ احساس کہ واقعی اللہ یہ تو بہت بڑی نعمت مجھے مل گئی، ٹھیک ہے، اس نعمت کا دل سے، زبان سے، عمل سے، ہر طرح سے شکر کرنا، اس کو قبول کرنا، اور پھر اس کو کوئی ایسی طرح سے نہ استعمال کرنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو وہ اگر انسان اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کفران نعمت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں بھی دیکھیں یہ تو کانسیپٹ واضح ہے نا، دنیا میں اگر کوئی ہمارے ساتھ سارا وقت بھلائی کرے، ہم اس کے ساتھ بھلائی کا جواب بھلائی سے نہ دے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس پرسن سے ہمارا ریلیشن اچھا ہوگا؟ پھر اگر کوئی انسان ہمارے لیے اچھے سے اچھا کرے اور ہم اس کے ساتھ پلٹ کے اچھا نہ کریں تو کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ تو اسی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی کے اوپر نعمت کر دی تو اس کے لیے دین کے دروازے کھول دیے، ہدایت و شریعت کے دروازے کھول دیے۔ اگر اس کے بعد تو سمجھ لے کہ یہ واقعی میں ہدایت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ میری کامیابی کے لیے راستہ ہے، اور اس کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ اس میں اس کا دنیا کا کچھ نقصان ہوتا ہے، اس کی خواہشات کے خلاف بات جا رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے بدلہ لینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رویے سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم دیکھیں، ہم اگر سوچے، ہم اپنے اندر جاتے تو ہم سب میں یہ خرابی ہے، اور یہ ہمیں ان کی برائی نہیں بتائی جا رہی ہے، ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج امت مسلمہ کو یہ سب ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں چنی ہوئی نعمت پر ہمیں امت بنائی ہے، چنی ہوئی امت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں چنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تو سارے بندے ہیں، اللہ نے سب بندوں کو خود سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی فلاں کی شکل اچھی ہے اس لیے یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، فلاں کے ساتھ اس کے پاس دولت ہے اس لیے یہ میرا چنا ہوا بندہ ہے، فلاں نسب سے ہے اس لیے چنا ہوا بندہ ہے۔ نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا ہے سب کو، کیونکہ اللہ نے خود دی ہے، تو وہ اس میں کوئی چنا ہوا، اس میں کوئی اس کی انسان کی اپنی کوئی بڑائی ہے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ انسان کی بڑائی کب بنتی ہے؟ جب وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اللہ کے آگے شکر گزار ہو، اللہ کے لیے جھک جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کفران نعمت کو نعمت کی تبدیلی کہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو کوئی دینی اور دنیاوی نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا، اس کے واجبات کو ادا نہیں کرتا، تو یہ نعمت ابن حلال
کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے پاس سے چلی جاتی ہے، کفر و معاصی کی جگہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح گویا کفرانی نعمت کا بدل ہو گیا، اور کوئی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو وہ نعمت نہ صرف ہمیشہ برقرار رہتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بہت سوچنے کی بات کیا ہے کہ انسان کی صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، انسان کے پاس جو دولت ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارا جو وقت ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اب اگر کسی انسان کو اللہ نے دولت دی اور اس دولت میں وہ اتنا مگن ہو جائے، وہ سمجھے کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں جیسے چاہوں اسے خرچ کروں، تو کیا وہ شکرانے نعمت کر رہا ہے؟ اگر انسان کے پاس دولت ہے اور نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی انسان کے پاس اللہ نے بہت عقل مند بنایا، اس کے اندر ایسی خصوصیات ڈال دی کہ سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اب وہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ اچھا کر لیتا ہے، اب وہ سمجھنے لگے کہ میں بہت بڑی شے ہوں، تو کیا وہ شکرانی نعمت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا۔ تو ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ میں واجب اٹھتی ہوں کہ میں کتنی چیزوں سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اور پھر میں اس نعمت کا ہر سارا دن مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ مجھ سے کہیں اس نعمت کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نعمتوں میں برکت ہوگی، اور ہماری نعمتیں ہمارے لیے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں سیدہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کبھی بھی یہ فخر و غرور نہ آئے کہ ہم کسی بات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، یا ہم کسی نعمت میں ہم اپنا حق سمجھے کہ میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نعمت کب اللہ کی دی ہوئی ہے اور کب چلی جائے گی انسان نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ ہمیں نہیں پتا کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب کبھی بھی اتنا سیف اور سیکیور نہیں فیل کر سکتے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جو نعمتیں جس کے بلبوتے پر میرا ایک مقام بنا ہوا ہے، میری ایک سیف لائف ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کل کیا ہونے والا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں اللہ نے اچھی زندگی دی ہے، ہمارے دن و رات اس میں کوئی مشکلات نہیں ہم پر، تو ہم جو ہے ہم ایک طرح سے بے خبر اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں کبھی بھی ایک بندہ مومن جو ہے وہ ہر وقت اللہ کو یاد ضرور رکھتا ہے، اور ہر وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یہ دنیا میرے لیے اسی لیے کہ میں اس نعمتوں سے اللہ کو راضی کروں، اللہ کی مرضی کے مطابق اس نعمتوں کا شکر ادا کر کے ان کو صحیح استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ للذین کفروا حیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی زینت دار بنا دی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب وہ بھی دیتا ہے۔ ہم اس کی ذرا دیکھیے، یہ آیات بہت ہی زبردست ہے اور بہت سوچنے سمجھنے والی ہے، تو ان کو پلیز ان پر غور و فکر کیجیے گا، اور اپنے اندر ضرور ایک آئینے کی طرح اپنے آپ کو اس میں ضرور دیکھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوش رنگ بنا دیا گیا ہے، اس پر وہ خوش اور مطمئن ہے، اور دولت جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیری طبیعت خراب ہے میری، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ فقیر ہے،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مال و متاع یہ حقیقی سعادت ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ شقی اور بدبخت ہے۔ لیکن اہل ایمان دنیا کے اعراض کرتے ہیں، اور جو مال وہ حاصل کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن کا مقام جنت اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ علیین میں ہوں گے اور کفار اکثر کافرین میں ہوں گے۔ اور چاہے دنیاوی رزق ہو یا آخرتی نعمت، اللہ کی مرضی سے بغیر کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات اس کا ذرا ذرا اسی کی تصرف ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو یہاں پر رکوع کہا گیا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت بنائی گئی ہے۔ اسے مومن اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مومن جو ہے چاہے اسے کتنی سے کتنی دنیا کی نعمتیں مل جائے یا کتنا ہی غم مل جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں یا تو انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتیں دے دیتا ہے، اور کبھی آزمائش کیوں ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے اللہ کی آزمائش؟ کبھی ایسی آتی ہے کہ بیماریاں آتی ہیں، تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یعنی کہ دنیا میں حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، یہ اپس و ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک اللہ پر یقین رکھنے والا، صحیح ایمان رکھنے والا کیا کرتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تب بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ مجھ پر بڑی آزمائش ہے، مجھے اس نعمت کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اس نعمت کا غلط استعمال کر لوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کہ نعمت بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، غریب آدمی ہے، تو اس کو اپنے نفس سے فائٹ نہیں کرنا پڑتا کہ بھائی اس نے کیوں صدقہ اپنا مال نکال کے کسی کو دے دیا، صدقہ کیا، کسی غریب کے کام میں آیا، نہیں خرچ کرنا ضروری تھا وہاں خرچ کیا، بھلائی اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، یا کبھی اپنی خواہش ایسی خواہشات ہیں جو کہ ایک اسراف اور زیادتی ہے، جن کو پورا کرنے سے پیسہ ضائع ہوگا۔ تو پھر ایک مسلمان جو ہے نا اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں دے دی، تو مجھے تو پوچھا جائے گا اس نعمت کا، میں بہتر ہے کہ میں اس نعمت کو سوچ سمجھ کے استعمال کروں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی کہ سو نہیں پا رہے تھے، تو باہر نکلے، تو آپ نے دیکھا کہ 2 اور صحابہ بھی اسی طرح بھوک سے بےتاب ہو کے باہر نکلے ہوئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک اور تیسرے صحابی کے گھر میں آپ تینوں چلے گئے، تو وہاں پر ان صحابی نے ان کو اچھا کھانا کھلایا، اور جب کھانا کھا چکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان سے اس نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ کین یو بلیو کہ اتنی بھوک کے حالت میں ان کو ایک اچھا کھانا ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم سے اس نعمت کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم تو کتنی بے شمار اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بے شمار ہم اپنی زندگی پر خرچ کرتے ہیں، کبھی سوچتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں سے ہمیں پوچھے گا، ہمیں حساب لے گا۔ تو ایک مومن اور مسلم جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کو احساس ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ بھی ایک آزمائش ہے، اور میرے پاس جو بھی تکلیف اور پریشانی ہے، دیکھیں ایک مومن ہوتا ہے نا، کتنی بھی تکلیف آ جائے، کتنی پریشانی آ جائے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، مایوسی نہیں کرتا، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری آسانی فرما دیں گے۔ لیکن کافر کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ساری کوشش جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دنیا حاصل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ دنیا کی زندگی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے،
اور پھر وہ غلط اور صحیح طریقہ بھی اپنا کر دنیا ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے سزا بھی ہے۔ انسان جب دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دنیا سے اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے اور بھی غافل ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی یہ زندگی ان کے دلوں میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے خوشنما بنا دی جاتی ہے، بس وہ اس دنیا میں مگن اور اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خواہشات، ان کے ارادے، ان کا عمل سب دنیا کے لیے ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، اسی کے اصول میں حماتن مشغول رہتے ہیں اور دنیا اور اپنے جیسے دنیا داروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ باتیں ساری، ٹھیک ہے، کہ ہمارے نظر میں کن کی تعظیم ہے، ہم کن کو عزت کے قابل سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے جیسے لوگوں کو جو اپنے اسٹینڈرڈ کے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، یا ہم انسان کے اندر کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر اور اہل ایمان سے نہایت حقارت سے پیش آتے ہیں اور ان کا تمثل اڑاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں غور کرنی ہے کہ کیا میری ساری کوشش صرف دنیا کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی، اور کیا میری سارے خوشی اور غم دنیا ہی ہے؟ دنیا کا کچھ اچھا ہو گیا تو میں خوش ہوں، دنیا کی کچھ خرابی ہو گئی تو میں مایوس اور بدگمان ہوں۔ تو یہاں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ اچھا، اور جب کوئی کسی دیکھیں ایسے لوگ جن کو دنیا ہی سب کچھ نظر آتی ہے، وہ جب اہل ایمان کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت معدس ہوتے ہیں، ان کی دنیا کی بہت زیادہ حوث نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو کمتر، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انہیں پر احسان فرمانا ہے؟ یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا احسان تو ہم پر ہے اور ہماری جو دولت ہے، ہماری جو حیثیت ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہنی ہے۔ کیونکہ یہ ان کی کم عقلی اور کم نظری ہوتی ہے، کیونکہ دنیا آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ دنیا میں اہل ایمان اور اہل کفر سب کو آزمائش کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان اور صبر کی بنا پر اس تکلیف میں تخفیف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پر بڑے بڑے غم آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی لائف اتنی نارمل ہمیں لگتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹوٹ ٹوٹ نہیں جاتے، اور ہمیں حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ کمال ہے، اتنا بڑا دکھ ان کے اوپر آیا اور انہوں نے کیسے برداشت کر لیا۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو بھی آسان کر دیتے ہیں، اور کسی اور کے لیے۔ مگر اگر انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے بالکل، کہ اس سے وہ غم اس سے برداشت ہی نہیں ہو پاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے ایمان والوں پر۔ یہ تمام معاملہ اور تمام تصویرت وہ ہے جو آخرت میں آتا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قیامت ہی کی جو کامیابی ہے وہی اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ آخرت میں جو ہے یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں، وہ بلند مقامات پر ہوں گے، اہل تقویٰ قیامت کے روز بلند ترین درجات کو فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی انواع و اقسام کی نعمتوں فطرتوں پر مستفید ہوں گے، اور کفار ان کے نیچے جہنم کے ساتھ گہرائی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں ہمیشہ شامل رکھے، آمین۔ تو اس آیت سے اصل میں دیکھیں وہ جو سخت حالات تھے نا، مدینہ کے سخت حالات تھے، جب کافر جو تھے وہ اپنی دنیا میں بڑے مست تھے، ان کو ساری نعمتیں ملی، اس میں مسلمان مشکلات سے گزرے رہے تھے، اپنے سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، سارا کچھ چھوڑ کے آئے تھے، پھر ان کا سارا وقت دین کے دفاع میں گزر جاتا تھا، تو ان کو اپنی دنیا بنانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اصل میں اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان تھا، کفار کے لیے برے انجام کی اطلاع تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دنیاوی اور آخری رزق صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت ہی سے حاصل ہوتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے. دیکھیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملتی ہے نا، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہم بہت اسمارٹ ہیں، ہماری سوچ بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں کامیابی ہے. تو لیکن اصل رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہمیں اگر سمجھ بھی اچھی ملی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، اور اللہ یہ رزق اپنا رزق بغیر حساب دیتا ہے، جس کو چاہے اس کو دیتا ہے. اور علم اور ایمان اور محبت الہی، اللہ کا ڈر اور اس کو امید کے لیے دنوں کا رزق ہے. اور یہ اگر کسی کو یہ مل گیا، ہاں غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ہی تو ہیں. ہم دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر غریب جو ہوتے ہیں، خاندان میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے بارے میں جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے سارے فیصلے غلط ہیں، ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی، وہ خود ہی ایسے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے سنبھل کر رہنے کی، صحیح فیصلے کرنے کی، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے. اور دیکھیں جو صحیح علم، ایمان، اللہ کی محبت، یہ اگر کسی کو مل گیا، اللہ کا ڈر، تو یہ سب سے بڑا رزق ہے، یہ دلوں کا رزق ہے. ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رزق عطا کرے، ٹھیک ہے، اس میں برکت عطا کرے. آمین. پھر آگے ہے کہ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ اچھی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کی ہر اختلافی عمل کا فیصلہ ہو جائے. بالکل. اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے جوڑ اور اناج کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اختلافات میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی. اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ کچھ منافقین کا مذاق و استہزاء کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ جو اہل ایمان ہے، جو غریب ہے، بظاہر لگتا ہے کہ بالکل مفلس ہے، کچھ انتہا بے حال ہے، اور جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے اس آیت میں. اچھا، وہ اس میں ایکو ہے، سب کے لیے ایکو ہو رہا ہے، مجھے بتا دیں کہ نو. اچھا ایکو ہے تھوڑا. اچھا میں ایک منٹ ذرا سا چیک کرتی ہوں اگر کچھ اس میں چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا سا بتائیں، اب کچھ بہتر ہے کیا؟ اب بہتر ہے کوئی؟ چلے الحمدللہ. تو اہل ایمان کے ساتھ کفار اور منافقین کا مذاق و استہزاء کا ذکر ہوا. اب شاید میں اہل ایمان کو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اطمینان رکھو، موقف حق پر تم ہی ہو. ٹھیک ہے، اختلافات اور نزاعات کے درمیان فیصلہ کرنے والی حقیقت تمہارے ہی پاس ہے، اور کفر و دلالت کی جگہ اندھیرے میں صرف تمہیں ہو جس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوئی ہے. جو کفار و منافقین جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب اس باہمی ضد اور عناد کا کرشمہ ہے، اس میں یہ ہمیشہ سے مبتلا ہے. اور اس مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ خدا کی ہدایت کے ایسے دشمن ہو گئے ہیں کہ نہ اس کو پانا چاہتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو پانی دینا چاہتے ہیں. لیکن ان کی مخالفانہ سرگرمی کے باوجود اپنے موقف پر جمے رہو، اور آزمائش کا یہ دور اللہ تعالیٰ کی سنت کے تحت ہے. گزر جانے کے بعد کامیابی فتح مندی ہمارے لیے ہے. یہاں پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم دل چھوٹا نہیں کرو، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں سچ پر ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی سچ ہوں، لیکن بعض اوقات مخالفت اتنی زبردست ہوتی ہے
ہر کوئی ہمیں ڈاؤن کرتا ہے تو انسان کا اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، انسان جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے کہ کہیں میں تو غلط نہیں جا رہا۔ یہاں پہ مسلمانوں کو بتایا یہ تو نہیں، یہ توحید کا راستہ ہے، امتن واحدن کا یا مفہوم کیا ہے کہ توحید پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں تک لوگ توحید پر قائم تھے، اور یہ آیت ہمیں ہماری اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع ہی سے ایک ہی میسج بھیجا ہے، یہ ہے توحید کا میسج، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں تک لوگ توحید پر رہے، جس کی تعلیم انبیاء دیتے ہیں اس پر قائم رہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت میں مفسرین صحابہ نے اختلافو موضوع مانا ہے، کیا مطلب کہ ترجمہ یہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا نا ترجمہ کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے، کان الناس امۃ واحدۃ، تو یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ موجود ہے لیکن آیات میں پڑھا نہیں جاتا کہ پہلے تو سارے کے سارے لوگ توحید پر تھے شروع سے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کی نوبت سے پہلے تک، اور وہ پھر کیا ہوا کہ ان کے اندر اختلافات ہوئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، تو یہاں پر یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گیا اور شرک اور مظاہر پرستی عام ہو گئی۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہے نا، جیسے جب انسان نیکی اور بھلائی کی طرف آتا ہے تو ہمارے انسان کے اندر جذبات ایک دوسرے نہیں ہوتے نا، اگر اس کی صحیح نشو نما نہ ہوتی رہے، اس کو تھوڑا اس کو غذا نہ ملتی رہے تو ایمان کے لیے بھی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو کبھی کبھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، ہمیں نمازوں میں مزہ آنے لگتا ہے، ہمیں قرآن سے دلچسپی ہونے لگتی ہے، عبادات آسان ہو جاتی ہے، تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے نا۔ لیکن کبھی کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ایمان بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان دور ہونے لگتا ہے، اس کو مشکل پڑتی ہے نیکی کی طرف آنا، ہدایت سے آنا، قرآن پڑھنا، تو انسان کو مسلسل جیسے ہمیں ہمارے جسم کو غذا ملتی ہے نا تو ہمارے اندر انرجی آتی ہے، اور پھر جب غذا ختم ہو جاتی ہے تو ہماری انرجی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان کو بھی، روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے، تو اس غذا کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ انسان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے کبھی بھی جب ہمارا ایمان ڈاؤن ہونے لگے نا تو ہمیں اس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہاں بالکل، ہم جو ہے نا یہ ہماری آزمائش اصل میں ہمارا ایمان گھٹتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ مسلسل دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ کیا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ یہ دعا مانگتے تھے۔ تو ہمیں جب ہمارے نیکی کے راستے میں مشکلات آنے لگے، جب ہمارا دل بھی ہمارا ساتھ نہ دے اور ہمارا دل بھی ہمیں اسی طرف کھینچنے لگے تو اس میں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہمارا دل، ہمارا ایمان جو ہے ایسی چیز ہے جو گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس پر مطمئن نہیں ہونا، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور ہم کیسے کوشش کر سکتے ہیں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے؟ دیکھو صدقہ کرنے سے، کوئی نیکی کا کام کرنے سے، جتنا بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے اور پھر اللہ سے بہت دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ پھر سے آپ کا دل نیکی کی طرف آ جائے گا، پھر سے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا دل، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں آتی۔ ہمیں بڑا سے بڑا کام ہوتا ہے، ایمان مطلب قرآن پڑھنا ہے، کچھ یاد کرنا ہے، کچھ دین کا کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے نا۔ لیکن جہاں ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے وہاں بلا وجہ کی مشکلات بھی کھڑی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے، ہم دور ہٹتے جاتے ہیں۔ ایسے میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ یہ پھر شیطان ہمارے لیے بہکاوے کرتا ہے، ہم کو تسلی دیتا ہے کوئی بات نہیں،
بعد میں ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہمیں اس وقت شیطان کا بات نہیں ماننی، بہت اسٹرگل کرنی ہے، اللہ سے بے چین ہو کے دعا کرنی ہے، اللہ سے میرے دل کی کھڑکی ایمان سے منور کر دے۔ خود ایمان اصل میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار جو سب سے خیر، سب سے بھلائی، سب سے بڑی نعمت اللہ کی بتائی ہے، وہ ہدایت اور اللہ ایمان ہے۔ تو ہمیں اس دیکھیں دنیا کی ہماری دولت اللہ نے اگر ہمیں سمجھ لے کہ بہت سی دولت دے دی، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، جب ہم کیسے اس نقصان کو پورا کریں نا، ہم کیا سکون سے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہماری دنیا کی دولت جا رہی ہوتی ہے کسی وجہ سے، تو کیا ہم سکون سے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا ہماری صحت جاتی ہے تو ہم سکون سے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو کبھی بھی ایمان آپ کا کمزور ہونے لگے، آپ کو لگے کہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا آسان نہیں لگ رہا، ابھی ہمیں دین کے کام میں آسانی نہیں ہو رہی، تو کبھی بھی مطمئن نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بہت اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو پھر سے لائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان رسول آئے، اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان سے اختلافات ختم ہو جائے، لیکن کیا ہوا کہ کتابیں آئی، رسول آئے، لوگوں کو سامنے راستہ سمجھ بھی آ گیا، پھر بھی کیا ہوا؟ پھر بھی اختلافات ہوئے۔ پھر کیوں اختلافات ہوئے؟ لوگوں کی ضد کی وجہ سے، اپنی اپنی بڑائی، اپنے اندر جو بڑائی ہوتی ہے نا انسان کی، اس وجہ سے انسان اپنے آپ کو صحیح ماننا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اہل کتاب میں اختلافات کس طرح ہوئے؟ دیکھیے جمعے کے دن میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے؟ یہودیوں نے ہفتے کو اپنا دن بنا لیا، اپنا مقدس دن بنا لیا، نصارہ نے اتوار کو اپنا بنا لیا، اور مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کون سا دن دیا؟ جمعے کا دن دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نزدیک مقدس جو زیادہ صحیح تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختلافات ہوا، عیسائیوں نے ان کو اتنا بڑا درجے دے دیا کہ ان کو اللہ ہی بنا دیا، اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اور یہودیوں نے نعوذ باللہ ان کو ناجائز اولاد قرار دے دیا، حضرت مریم پر بہتان لگا دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا بتایا کہ نہیں، یہ صحیح موقف کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہوا، یہودیوں نے کہا کہ وہ نصرانی ہے، اور یہودیوں نے کہا وہ یہودی ہے، نصارہ نے کہا نصرانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ وہ اصل میں کیا تھے؟ حنیفم مسلمن تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمیں کیا بتایا گیا کہ وہ مسلمان تھے۔ اسی طرح قبلے کے بارے میں اختلافات ہوئے، نماز کے بارے میں دیکھیں ہمیں قرآن میں بار بار بتایا گیا کہ نماز پچھلی امتوں پر بھی نماز تھی، روزے پچھلی امتوں پر بھی تھے، لیکن آج دیکھیں اختلافات کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کے سارے کنفیوز معاملے، ان کے نماز روزے سب مکس اپ ہو چکے ہیں، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے، سجدے بھی نہیں بلیو کرتا، ان کے روزے بھی عجیب سے ہیں، یعنی کہ کوئی صحیح دین پہ نہیں رہے۔ وہ کیوں ایسا ہوا کہ آپس کی ضد کی وجہ سے انسان، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہم ایسے کیریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کو عادت ہوتی ہے کہ جو میں کہوں وہ صحیح ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ بس جو بھی وہ کہہ دے وہ صحیح، ان کو آپ کسی طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط ہیں، چاہے وہ دن کو رات کہہ دیں، آپ کو رات نہیں، رات ہی کہنا پڑے گا۔ اگر آپ دن کو دن کہیں گے وہ اگر رات کہہ رہے ہیں تو پھر پرابلم ہو جائے گا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ حق یہ نہیں ہوتا کہ حق نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان ضد کرتے 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 اتنا بگڑ جاتا ہے، اتنے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پھر حق نظر ہی نہیں آتا، اس کو پھر وہی نظر آتا ہے جو اس کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان آیات سے کہ کیا ہمارے اندر ایسی ضد ہے کہ بس میں جو کہوں وہ سچ ہے، ٹھیک ہے؟ جو میری بات چلے بس، اگر ایسی بات ہے تو اس کو ہمیں نکالنا چاہیے۔ دیکھیں بعض اوقات رشتوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان رشتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے نا،
ویسے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے تب بھی سامنے والے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھنس رہا ہوتا ہے، پس رہا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی ضد کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر انسان کے اندر ایسی ضد ہے نا، پھر ایسے انسان کو حق بات سمجھ نہیں آتی، اس کی سزا کیا ہے کہ حق کی پہچان اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے ہمیں کوئی کہے یا نہ کہے ہمیں اپنے اندر جھانک کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جہاں ہمیں دنیا کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں، دیکھیے دین کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی سچ بات بتا دیتا ہے پھر بھی آپ کے اندر ضد ہے تو آپ کو نہیں ماننی ہوتی، اسی طرح دنیا کے معاملے میں بھی اگر ہمارے اندر ضد ہے تو ہم نہیں مانتے، لیکن وہ دونوں معاملوں میں یہ بہت ہی خطرناک عادت ہے، ٹھیک ہے، انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے وہ دعا کرتے تھے ہمیشہ تہجد میں، بخاری اور مسلم میں ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یعنی اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل سے اللہ عز و جل، اے آسمانوں اور زمینوں سے پیدا کرنے والے الہ العالمین، اے چھپے کھلے جاننے والے اللہ جل شانہ، تو ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے، میری دعا ہے کہ جس چیز میں یہ اختلاف کرے تو مجھے اس میں ہدایت حق بات سمجھا دے، تو جسے چاہے وہ راہ راست دکھا دیتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے نا، یہاں پر اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے، اس لیے آپ لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہوگی، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گی کہ یہ دعا آپ کے لیے ڈھونڈ کر جس میں زبر زیر لگے ہوئے ہو نا وہ والی بھیجوں گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے۔ اس دفعہ مجھے ٹائم نہیں تھا کہ میں نکال سکوں، لیکن یہ تہجد کے وقت آپ کلاسن پڑھتے تھے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انشاءاللہ۔ تو میں اگر بھول جاؤں تو بھی مجھے یاد دلائیے گا تو میں انشاءاللہ بھیجوں گی۔ اور ایک دعا اور بھی آپ کلاسن کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارنا الحق الحقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ متلبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی تابع داری نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچا، ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر مختلف ہو جائے اور ہم بہک جائیں، اے اللہ ہمیں نیک کاروں اور پرہیزگار لوگوں کا امام، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے انشاءاللہ، ہمیں یہ دونوں دعائیں ڈھونڈ کے آپ کو کوشش کریں کہ بھیج دی جائے، بہت سی دعائیں ہیں، اور واقعی میں اگر حق کسی کو سمجھ آ جائے اور حق کو قبول کر لیں ہم تو پھر کامیابی انشاءاللہ۔ پھر ہم تدخل جنت، یہ بہت ہی غور و فکر کرنے والی آیت ہے، دیکھیں یہ والی کہ ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب جنت چاہتے ہیں نا جنت، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے لیے تو جنت پکی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے تو ہمیں اب جنت ملنی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر یہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ بالکل ہم سمجھتے ہیں ہم چوزن ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہی غلطی کس نے کی تھی؟ بنی اسرائیل نے بھی یہی کی تھی، یہود بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ چوزن ہیں، اور نصارہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ چوزن پیپل ہیں، اور مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں، اور اسی خواب میں
ہم اپنے عمل سے بالکل غافل ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں جی لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن جنت تو ہماری پکی ہے کیونکہ ہم اللہ کے چوزن ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تم پر ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تم رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو ہم سب کو آزمائش سے گزرنا ہے. یہ دنیا جو ہے اس لیے ہے، ہاں بالکل، دنیا میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں بیٹھ کے بغیر محنت کے ہمیں کچھ نہیں مل رہا. ہم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کیا دنیا میں ہم کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں سب کچھ مل جائے گا بغیر کچھ کیے؟ ہم کتنی محنت کرتے ہیں نا دنیا کے لیے. بچہ پیدا ہوتا ہے، جب سے اس کو پڑھانے کی فکریں ہوتی ہیں کہ وہ پڑھ لے تو کچھ کر لے گا. ٹھیک ہے، ہم جاب کے لیے اتنا سر مارتے ہیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں جب، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے تو کچھ بھی نہیں ملنا. پھر آخرت میں ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ بغیر محنت کے مل جائے گا؟ آخرت کی صرف فرق کیا ہے کہ آخرت کی پرائز جو ہے وہ یہاں پے کرنی ہے. ٹھیک ہے، آخرت کے لیے جو وہاں پر کوئی کرنسی نہیں ہے، کوئی پیمنٹ نہیں ہے، ہمیں یہاں سب کچھ کرنا ہے. اگر ہم ایفرٹ نہیں ڈالیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے، ہم سب کو آزمائش سے گزرنا ہے. مطلب یہ کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزویں ٹھیک نہیں ہے. اگلی امتوں کو بھی امتحان دیا گیا، انہیں بھی بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں پہنچی. بادشاہ کے معنی فقیری اور درا کے معنی سخت بیماری بھی کیا گیا ہے. لیکن اس سے اور بھی طرح کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اتنی آزمائشیں، دشمنوں کا خوف اس قدر ساری باتیں کانپنے لگے. ٹھیک ہے، ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے. بالکل دنیا کی کوئی تکلیف، دیکھیں مومن کو تو کانٹا بھی پہنچتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اس کا بھی اس اجر ملتا ہے. لیکن ہم آسان چاہتے ہیں، ہم صرف بالکل بغیر کچھ ایفرٹ کے ہم جنت چاہتے ہیں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے. تو پھر ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے. صحیح حدیث میں ہے، ایک مرتبہ حضرت عباد بن عرب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری امداد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، بس ابھی سے گھبرا گئے. جو ان کے اگلے مسئلے کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے گئے اور چیر کر مکمل بے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ ترتیب سنت سے نہ ہٹتے تھے. جو کہ کمزور سے ان کے دوست پوست بیچے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے نہیں کھیلتے تھے. قسم اللہ کی، اس میری دین کو، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلاخوں کو قتل کرنا کہ حضرت موت تک سوار تنہا قتل کرنے لگے گا. اس میں اللہ کی کسی کا خوف نہ ہوگا. البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری اپنی پر بھیجا نہ پڑے، لیکن افسوس جلدی کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب مکی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی آزمائشوں سے گزرے صحابہ کرام ہے نا. ایسی آزمائشوں سے ایک صحابی نے دل دکھا، تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ آپ اللہ کے رسول، آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری مشکلیں آسان ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور آپ نے انہیں کہا کہ ابھی سے تم گھبرا گئے، یعنی کہ صبر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان لوگوں نے تو بے شک بے حد قربانیاں دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے کلمہ وہ ہم جنت میں جائیں گے، تو ہمارا اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ بہت بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے اچھی امید رکھنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس گمان پر ایزی لیتے ہیں اور ہم جو ہے اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، تو نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ زندگی تو صرف ایک ہی بار ہے، اسی زندگی میں ہم کو آخرت کمانا ہے.
अगर इस जिंदगी को हमने ऐसे ही गुजार दिया, अपनी सेहत, सारी जवानी की उम्र, सारी जब तक हमारी सलाहियतें हैं, हमने इन सबको जब दुनिया में ज़ाया कर दिया और हम इस इत्मीनान में रहे और खुदा न खास्ता हमारे अमाल में इतनी कमी है, हम जो है, ये भी तो हो सकता है ना कि हमें वहाँ जाके एहसास हो कि इससे क्या हो गया, ये तो हमने तो अपनी जिंदगी गंवा दी सारी, हमने आखिरत के लिए कुछ भी नहीं कमाया। क्या इससे चार चीज है कि इंसान अगर गाफिल है कि जिंदगी गुजार देता है, आखिरत का सोचता नहीं है, अपने अमाल पर नजर नहीं रखता, तो क्या ये मुमकिन है कि हम इंसान को वहाँ जाके ये हसरत हो, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अपनी जिंदगी को गंवा दिया पूरा, है ना? हो सकता है या नहीं? जो में हसरत कहा गया है, देखिए जो कयामत का दिन है उसको जो में हसरत कहा गया, क्यों? इसलिए कि इंसान को जब उसका अमाल नामा दिया जाएगा तो उसको बड़ी हसरत होगी, उससे एहसास होगा कि देखो इतने बड़े बड़े नेकी से मैंने इतना सा छोटा सा काम करता, मुझे इतना अजर मिल जाता और मैंने इस अजर को भी जाया कर दिया। हम छोटी छोटी बातों पर हम नेकी के काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक छोटी सी क्लास को ही देख लो, हम हफ्ते में एक दिन क्लास करते हैं, लेकिन हमारे पास कितनी एक्सक्यूजेज आ जाती है ना इस क्लास को छोड़ने के लिए, सबक को याद करने के लिए, आती है या नहीं? कितनी बार हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो एक्सक्यूज है वो जस्टिफाइबल है, हम समझते हैं ना, हम समझते हैं कि भाई हम क्या करें, हम हमारे पास मजबूरी है इसीलिए तो हमने छोड़ा है। लेकिन क्या हम कभी इतना गौर व फिक्र करते हैं कि वाकई हमारी मजबूरी ऐसी है कि हमने अल्लाह ताला से हमें कुछ अजर मिलने का वक्त था, हम अल्लाह से कुछ करीब हो सकते थे, हमें शायद कोई अच्छी बात हमारे सुन लेते और हमारे दिल में उतर आती जिससे हमारा अमल और बदल जाता। क्या हम ये चांस ले लेते हैं फौरन ईजी से कि चलो कोई नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है, अल्लाह के नसीब है ना? लेकिन ये तरीका हमारा बहुत गलत है। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए दरवाजा खोला है हिदायत का। देखिए बहुत से लोगों को तो इतनी तौफीक भी नहीं मिलती कि वो उनको उनके लिए दरवाजा भी नहीं खुलता। हमारे लिए दरवाजा खुला है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों को जस्टिफाई कर लेते हैं कि नहीं, इस वजह से हमने मजबूर नहीं कर सकते। हमने कभी देखिए, अगर हम वाकई में देखे ना तो देखे, जैसे हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपनी फैमिली से, अपनी दुनिया से मोहब्बत करते हैं। आप सोचें कि हम अपने हमें कोई काम आ गया, मेरे बच्चे सारा दिन भूखे रहेंगे, हम कहेंगे चलो क्या करें, मैं मजबूर हूँ, तो बच्चे भूखे हैं तो क्या करें, हम बच्चों का सारा दिन नहीं कर सके, नहीं कर सके, क्या हम ऐसा करते? क्या हमें अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए, हम कभी भी नहीं करते। हम दुनिया के किसी भी मामले में जो हमारे लिए जरूरी है, कभी भी हम उसको छोटी मोटी बात में नहीं छोड़ते कि हम इस दीन के काम को क्यों छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं। कभी आपने सोचा कि छोटी सी बात हो गई, हमारी मर्जी से हमें सफर करना है, हमें तफरीह के लिए जाना है, कोई मजबूरी नहीं है, तो भी क्या करें भाई, हम मजबूरी है, हम तो सफर करें इसलिए हमने छोड़ दिया। हमें कोई भी दुनिया की और मसरूफियत आ जाती है, हम कहते भाई मजबूरी, हम क्या करें। नहीं, जब इंसान को पक्का अहद कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करेंगे और दुनिया भी चलती रहेगी हमारी, ये नहीं कि हम दुनिया को छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन असल इंसान को ये हमारे दिन में आसानी, हमने आखिरत के लिए हम तसल्ली से बैठे हुए इसलिए हम ऐसा करते हैं। अगर हम आखिरत के लिए हम इतना हमने उम्मीदें ना बांधी है ना कि हमारे लिए तो बस आसानी आसानी है, तो हम कभी भी ऐसा ना करें। तो हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि देखिए दुश्मन हमारे बहुत है, इस नेकी से हमें हटाने के लिए हमारे पीछे बहुत बड़ा दुश्मन एक लगा हुआ है, शैतान, जो हमें हमारे लिए हर तरीके से खूबसूरत बनाएगा कि हम किसी भी तरह इस नेकी से दूर हो जाए, ठीक है। फिर हमारा अपना नफ्स जो है वो भी हमारी दुश्मनी करता है, हमारी ख्वाहिशात भी हमारी दुश्मनी करते हैं। तो हमें इन सारे दुश्मनों को फाइट करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है, लेकिन पक्का इरादा और अपने आप से अहद करना है कि नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ये इसको नहीं छोड़ना, ठीक है, इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें वाकई में जोड़ के रखे इस काम से, हमें कभी ना हटने दे, और हमें जो भी सीखे हम
तो उस पर अमल करेंगे। लेकिन सुन लेने से फायदा नहीं है, ठीक है। हम सुन कर थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, वो बहुत जज्बाती हो गए, आज तो बड़ा अच्छी बात हमने सुन ली, बड़ा सा हमारा ईमान ताजा हो गया, फिर हम वापस चले जाते हैं। नहीं, हमें हमें मुसलसल स्ट्रगल करनी है इंशाल्लाह। ये जिंदगी स्ट्रगल के लिए है। चाहे जिंदगी हम चलते रहेंगे, हमें सब कुछ दुनिया का भी करना है, हमें आखिरत का भी करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचाए, अपने नफ्स के शर से बचाए। फिर ठीक है, हमेशा हमें याद क्या रखना है कि अल्लाह ताला जब हमारी नीयत पक्की होती है ना, तो अल्लाह ताला की मदद आती है। क्यों? देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि अम्बिया भी देते हैं कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी, ठीक है, जब सख्त मुश्किल में इंसान। तो अगले मोमिनों ने माँ नबियों के ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की मदद तलब की और सख्त तंगी की निजात चाहिए, ठीक है। अल्लाह से दुआ मांगना जरूरी है कि सख्ती अल्लाह ताला में बचाए, सख्ती से, तंगी से, आजमाई से अल्लाह बचाए, इसलिए कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। हम थोड़ी सी देर में उस शिकायत पर आ जाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम अपने लिए सॉरी फील करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। बस ये है कि हाँ, अल्लाह से मदद जरूर मांगनी चाहिए हमें, और अल्लाह ताला जवाब देता है। और अल्लाह ताला ने जैसे दूसरी जगह फरमाया, इन्नमा इन्नमाल उसरी इन्नमाल उसरी युस्रा, इन्नमाल उसरी युस्रा, तंगी के साथ आसानी जरूर आती है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इन्ना बेशक जोर देके बात की है कि जब भी तंगी आएगी फिर आसानी जरूर आएगी। यकीनन सख्ती के साथ आसानी है, बुराई के साथ भलाई है। एक हदीस में है कि बंदा जब नाउम्मीद होने लगता है तो अल्लाह ताला ताज्जुब करता है कि मेरी फरियाद रसी को आप पहुँचने को है और ये नाउम्मीद होता चला जा रहा है। अल्लाह ताला की अजलत पर और अपनी रहमत के करीब पर हद देता है। तो अल्लाह ताला की रहमत पर हमें भरोसा करना इंशाल्लाह। कभी कभार ऐसा होता है, हम दुआएं मांगते रहते हैं, मुश्किल जा ही नहीं होती है, परेशानी खत्म नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा सुन रहा होता है हमारी दुआएं। और अल्लाह ताला के पास हिकमत है, उसके पास उसके राज उसी को पता है। तो लेकिन हमें हमारा पक्का इरादा और हमारी नीयत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी। अभी सवाल के जवाब कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो कोई मसला तो नहीं है आज की आयत में, कोई ऐसा उलझन, परेशानी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सवाल है आयत नंबर 11 से, अल्लाह कब तक सजा देने वाला है, ठीक है। इस आयत को पढ़े और बताएं कि अल्लाह कब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर आयत एक, मुझे तो कभी कभी इतनी हैरत होती है जब मैं तफसीर पढ़ी होती, मुझे लगता है ये आयत तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जैसे उम्दा है। फिर जब दूसरी पढ़ती तो मुझे कहता है ये तो सबसे ज्यादा अच्छी है। तो ये सुभान अल्लाह, ये कुरान की वो है बतिया। ये अल्लाह ताला की आयत से मोहब्बत होती है, तो हर आयत में इतने बेशुमार हमारे लिए सोचने की बात है इंशाल्लाह। तो सवाल ये है, अल्लाह कब तक सजा देने वाला है? इस आयत को पढ़े। कल बनी इसराइला का मातई नाम आयातिन आयातिन बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अब मुझे बताएं कि कहाँ से जवाब लिखेंगे? हाँ माशाल्लाह, इसे वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि, जब अल्लाह ताला की नेमत को बदल देगा उससे तो फिर अल्लाह उसके साथ शदीद अजाब वाला है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल है आयत नंबर 12 से, काफिरों के लिए किस चीज को खुशनुमा बनाया गया है? जवाब दें आप। काफिरों के लिए किस चीज को खुशनुमा बनाया गया है?
جو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ نہیں، اوکے، یہاں سے کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نا اس لیے کہ اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خوبصورت بنا دی گئی نرینا کا پوری حیات دنیا، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے اس میں، تو یہاں بھی صحیح تھا لیکن اس سے ذرا آگے ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے. اچھا، اسی آیت سے بتائیں قیامت کے دن کون درجات میں اوپر ہوگا. اسی آیت میں دیکھیں کہ قیامت کے دن کون درجات میں اوپر ہوگا. اس کا جواب کہاں سے دیں گے؟ ہاں ماشاء اللہ، یہاں سے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اوکے، اب اسی آیت سے بتائیں اللہ رزق دینے میں کیسا ہے. ماشاء اللہ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس کو بھی پورا کریں تو زیادہ اچھا ہے. ویسے تو آپ یرزق من یشاء بغیر حساب بھی کر سکتے ہیں، لیکن واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب زیادہ واضح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر آیت 213 سے بتائیں ابتدا میں لوگ کس دین پر تھے. ابتدا میں لوگ کس دن پر تھے، کس دین پر تھے. ماشاء اللہ. کان الناس امۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے اس کا. پھر اسی آیت سے بتائیں کہ اللہ نے انبیاء کو کیا بنا کر بھیجا. اللہ نے انبیاء کو کیا بنا کر بھیجا. حضرت آواز ٹھیک ہو گئی آپ کی؟ اچھا، آتی جاتی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اللہ نے انبیاء کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. پھر کیا اس سے بتائیں کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتابیں کیوں نازل فرمائی. بس یہ بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرے. اوکے. ہاں، یہاں کا جواب کیا ہے. لیحکم، ہاں یہاں سے یحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ ان کے ذریعے فیصلہ کرے لوگوں کے اختلافات کا. جن لوگ اللہ کی کتابوں کو نازل ہونے کے بعد کیوں اختلاف میں پڑ گئے، اس کا جواب کیا لکھیں گے. کتابوں کو نازل ہونے کے بعد کیوں اختلاف میں پڑ گئے. ہاں ماشاء اللہ، یہاں سے بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، اس آیت سے بتائیں. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے. ہاں ماشاء اللہ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ماشاء اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو کس طرح آزمائش میں ڈالا، اس آیت سے بتائیں.
ہاں ماشاءاللہ، یہ مستہم البأساء والضراء حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا آزمایا کہ بالکل ہل گئے. اچھا، اللہ کی مدد کیسی ہے؟ آیت سے بتائیں اللہ کی مدد کیسی ہے. اللہ کی مدد کیسی ہے آیت سے بتائیں. ہاں ماشاءاللہ، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جو ہے قریب ہے. الحمدللہ ہمارا لیسن پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی باتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہمیں جو ہم نے یہ خیر کا کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے ہمیں قرآن سیکھنے کی، ہم اس کو پورے خلوص کے ساتھ پورے اخلاق کے ساتھ اس پر جمے رہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آمین. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.